السلام علیکم ناظرین کرام، عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ اس مقدس موقع پہ ایک مختصر سا پیغام دے رہا ہوں، امید ہے آپ غور سے سنیں گے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا ہے اور یہ لیگیسی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، جنہوں نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ سربراہ گھر کا جو بھی ہو، اس پہ صرف ایک قربانی واجب ہے۔ وہ اپنے ان تمام گھر والوں کے طرف سے وہ قربانی کرتا ہے جو اس کی زیر کفالت ہوتے ہیں۔ لیکن اگر بچے بڑے ہو گئے ہوں اور فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں تو وہ اپنے نام کی قربانی خود بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر ایک کے نام پہ الگ الگ قربانی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں ایک کلچر بنا ہوا ہے تو اس لیے لوگ باز نہیں آئیں گے اور شاید جاری رکھیں گے۔ ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، مراکش میں اعلان ہوا ہے کہ جانوروں کی قلت کی وجہ سے اس سال قربانی نہ کریں۔ ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے، کہیں ہم اس دور میں نہ داخل ہو جائیں جہاں ہمیں اس قسم کی کوئی پابندی لگانی پڑے۔ لیکن بہرحال چونکہ آج کل کی دور میں آج کل کی نسل ماں باپ کی وصیت تو مانتی نہیں، تو ایک یوٹیوبر کی نصیحت کیوں مانے گی؟ تو آپ کو جو بہتر لگے آپ وہی کر لیں۔ میں نے صرف آپ کو قرآن اور سنت کی روشنی میں جواب دیا ہے۔ دوسری چیز، قربان کیا ہوا گوشت بس مناسب طور پہ اپنے گھر پہ رکھیں جسے آپ نے استعمال کرنا ہو۔ قاعدہ قانون کے مطابق ایک حصہ آپ کا، ایک رشتہ داروں کا اور ایک غریب غربا کا ہے۔ رشتہ داروں کا حصہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ غریب غربا میں ہی تقسیم کر دیں، کیونکہ آپ کے بیشتر رشتہ داروں کے ہاں قربانی ہو رہی ہے۔ یہ ایک مناسب عمل ہے، کیونکہ جو آپ کے ہاں ڈومیسٹک ورکرز ہیں، آپ کے ارد گرد محلے میں ایسے لوگ ہیں جنہیں آپ جانتے ہیں کہ شاید پورے سال انہیں یہ غذا میسر نہیں آتی، اگر آپ انہیں دیں تو آپ کو بہت ثواب ملے گا۔ سوچیے گا اس کے بارے میں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔